بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں آپ کی خوبصورت سماعتوں سے ٹکرانے والی یہ آواز وقاص احسان ندیم کی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین محترم، قرآن عظیم الشان کا 11واں پارہ، اس کا خلاصہ لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور اس پارے کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ انفال کے بقیے پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ سورہ یونس مکمل اس میں موجود ہے۔ دوسرا حصہ سورہ یونس پہ مشتمل ہے۔ تو پہلے حصے میں جو سورہ انفال کا بقیہ ہے اس میں تقریباً 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات منافقین کی مذمت، جیسے پہلے بھی بتایا گیا گزشتہ ویڈیو میں کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک پہ نہیں گئے تھے، جو منافق تھے، ان کے حوالے سے ان کی سرزنش اور ان کی مذمت کی گئی، اور انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے جو مسجد بنائی تھی، مسجد ضرار، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع کیا گیا کہ حضور آپ اس میں نہیں جائیں گے، اس میں نہیں کھڑے ہوں گے، اور ایک ایسا وقت آیا کہ اس مسجد کو جلانے کا جو ہے تو حکم دے دیا گیا تھا۔ دوسری بات مومنین کاملین کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ صفات کون سی ہیں کہ جو مومنین ہیں وہ توبہ کرنے والے ہیں، وہ عبادت کرنے والے ہیں، وہ حمد کرنے والے ہیں، وہ روزہ رکھنے والے ہیں۔ تو گویا یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور جو ہم روزے رکھ رہے ہیں، یا جو یہ اس پریکٹس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، یہ مومنین کی نشانیاں ہیں۔ اہل ایمان جس کے دل کے اندر خوف خدا ہوگا وہ روزہ رکھے گا۔ رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، نیک کام کرنے والے ہیں، بری باتوں سے منع کرنے والے ہیں، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ جو اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس پہ اگر ہم لوگ مجموعی طور پہ آ جائیں تو یقیناً ہمارا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا، جو غزوہ تبوک میں 3 مخلص صحابہ نے شرکت نہیں کی تھی، ان کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اور وہ ان صحابہ کرام میں حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال، حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ان تینوں سے جو ہے تو 50 دن کا بائیکاٹ کیا گیا۔ پھر ان کی جو قبولیت ہے توبہ کی، اس کا اعلان وحی کے ذریعے کیا گیا تھا۔ دوسرا حصہ سورہ یونس پر مشتمل ہے، اور سورہ یونس میں 4 باتیں کی گئی ہیں۔ پہلی بات توحید، دوسری بات رسالت، تیسری بات قیامت، اور چوتھی بات قرآن عظیم الشان کی عظمت۔ تو یقیناً توحید، رسالت اور قیامت یہ وہ 3 بنیادی عقائد ہیں، جیسے گزشتہ ویڈیوز میں سے بھی کسی مقام پہ میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ یہ وہ بنیادی عقائد ہیں کہ جن پہ ایمان لا کر ہم اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو اور اپنی روح کو حقیقی معنوں میں تسکین پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی خالقیت، اللہ کی مالکیت، اللہ کی رازقیت اور پروردگار عالم کی جو صفات ہیں ان کو سمجھ کر یقیناً ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور اس مقام پہ رسالت کا جو ذکر کیا گیا ہے، اس میں کچھ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی نفوس قدسیہ کا بھی اس کے ذیل میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور قیامت کے بارے میں کہا گیا کہ قیامت نے تو آنا ہے ایک نہ ایک دن، لیکن جو لوگ مشرکین ہیں، جو نہیں مانتے، وہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ قیامت کیسے آئے گی۔ اور اسی طرح قرآن عظیم الشان کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی آیات میں بڑی نشانیاں اور اس کی عظمت کی بات کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن عظیم الشان کے پیغام کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔